السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سراج الدین امجدی۔ آج کی خصوصی رپورٹ: ہسپتال بن گئے سیاست کا اکھاڑا، محکمہ صحت سندھ میں کرپٹ مافیا کا راج، محترمہ بے نظیر بھٹو کے نام سے صحت کے ادارے اور منصوبے تماشا بن گئے کے علاوہ صحت کی اہم خبروں پر مشتمل ہے۔ جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب کیا ان کا تہ دل سے شکریہ، اور جو احباب ویڈیو دیکھ رہے ہیں، ویڈیو اچھی لگے تو سبسکرائب اور لائک ضرور فرمائیں۔ ناظرین کرام، آج کی رپورٹ کا شہید محترمہ بے نظیر بھٹو انسٹیٹیوٹ آف ٹراما سینٹر کے خلاف قانون سی ای او ڈاکٹر محمد صابر میمن کی کرپشن اور لا قانونیت کے سیاہ ترین کارناموں سے، جس میں بے نظیر بھٹو شہید یوتھ ڈیولپمنٹ پروگرام کی انتظامیہ نے ڈاکٹر محمد صابر میمن سے اپنے ایک تنبیہی مکتوب میں کہا ہے کہ باقی 1344 ٹرینیز کی نادرا کی تصدیق کے لیے بنیادی طور پر بچ جانے والی شرائط کو فوری طور پر مکمل کرے، جس سے اس بورڈ پی ایم یو ہیلتھ کو فنڈز محکمہ خزانہ سے دوسری قسط کی وصولی پر جاری کرنے کے لیے قابل بنایا جا سکے۔ یہ مکتوب پروجیکٹ کی اعلیٰ انتظامیہ کی ہدایت پر پروگرام آفیسر سید محمد علی پبلک سیکشن کی جانب سے ارسال کیا گیا۔ سب سے پہلے سابق وزیر اعلیٰ سندھ سید قائم علی شاہ کے عہد اقتدار میں سائنس گروپ سے میٹرک پاس کرنے والے ہیلتھ کیئر سے جڑے یہ مختلف ڈپلومہ پروگرام مڈ وائفری اور نرسنگ کی مذکورہ تربیتی اسکیم سندھ کے غریب بچوں کے لیے نہ صرف یہ مکمل مفت تعلیم ایک اچھا پروگرام تھی، بلکہ دوران تعلیم و تربیت ماہانہ معقول زیر تربیت بچوں کو اسٹیفن، مفت کتابیں اور یونیفارم کی فراہمی ایک اچھا مثالی قابل تقلید پروگرام تھا۔ لیکن اس پروگرام کو تباہ اور برباد کرنے کا سہرا گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے سابق وزیر اعظم محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کے نام سے منسوب پروگرام کا دھڑن تختہ کرنے والوں میں کلیدی کردار کے حامل ڈاکٹر محمد صابر میمن، ڈاکٹر سکندر علی میمن، ڈاکٹر خلیل پٹھان اور اب آج کل ڈاکٹر گل سنوبر اس میں شامل ہیں۔ اسی طرح سے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو انسٹیٹیوٹ آف ٹراما سینٹر جب تک پروفیسر محمد سعید قریشی کی نگرانی میں رہا اور ان کے جانے کے بعد اس کی پروکیورمنٹ کمیٹی میں پروفیسر شہریار غضنفر شامل رہے، ڈاکٹر محمد صابر میمن اپنی ذاتی نیلی پیلی دواساز کمپنیوں کو سول اسپتال کراچی سے ٹراما سینٹر میں منتقل نہ کر سکے، جبکہ ان کی 6 کمپنیوں میں سے پارس اور اسٹینڈرڈ فارما غیر معیاری دوائیں بنانے کے چکر میں سرکاری ریکارڈ کے مطابق بین بھی ہو چکی ہیں۔ اسٹینڈرڈ فارما محمد صدیق مرحوم سے شراکت داری میں تھی۔ ان کے انتقال کے بعد مذکورہ کمپنی کے رینٹ ایگریمنٹ کو سیل ایگریمنٹ میں تبدیل کرنا بھی ڈاکٹر صابر میمن کا کمال تھا۔ انہوں نے ٹراما سینٹر کی اپنی حیثیت کا جو غیر قانونی اختیار استعمال کرتے ہوئے
محمد صدیق مرحوم کے بچوں کا جو حشر کیا وہ ظلم اور ناانصافی کی ایک الگ داستان ہے۔ خود جس سلیکشن کمیٹی کے ذریعے یہ آج شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے نام سے منسوب ادارے کے انداتا بنے بیٹھے ہیں، اس سلیکشن کمیٹی کے سربراہ جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی کے خلاف قانون وائس چانسلر جو اپنی حیرت انگیز تقرری کا نوٹیفیکیشن آج تک کسی کو نہیں دکھاتے ہیں، وہ اس سلیکشن کمیٹی کے چیئرمین تھے، اور کمیٹی کے ممبران میں محکمہ صحت سے LDN کی درست نشاندہی پر ہٹائے جانے والے سابق ایڈیشنل سیکریٹری مولا بخش شیخ، ڈاکٹر انیس بھٹی اور ایک محکمہ خزانہ کی غالباً ڈپٹی سیکریٹری خاتون وغیرہ تھیں۔ ویسے تو محکمہ صحت میں آج بھی MPH ہیلتھ مینجمنٹ کیڈر کے پراسرار فارمولے کے تحت جونیئر ترین ڈاکٹروں کو جنرل کیڈر کے سینئر ترین ڈاکٹروں کی اسامیوں پر تقرریاں کر کے محکمہ صحت سندھ کے مثالی ادارے کا بیڑا غرق کر دیا گیا ہے۔ اس انٹرویو میں برطانیہ سے MPH کیے ہوئے لیاری میڈیکل کالج کے پروفیسر کے مقابلے میں MBBS ڈاکٹر محمد صابر میمن کو میرٹ پر نہیں چمک کے زور پر ٹراما سینٹر کا انتظامی سربراہ بنایا گیا ہے۔ اس کے بعد ڈاکٹر محمد صابر میمن نے اپنی سرمایہ کاری کا جو نفع اب تک ٹراما سینٹر کے سرکاری خزانے سے وہاب اللہ یوسوانی کے ساتھ مل کر جو وصول کیا ہے وہ لوگوں کی سوچ سے کہیں زیادہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی سندھ کا اجلاس بار بار ملتوی ہو رہا ہے۔ جب بلاول اپنی شہید والدہ کے نام سے منسوب صحت کے اداروں میں ہونے والی لوٹ کھسوٹ کو روک اور پکڑ نہیں پا سکتے ہیں، ایسے میں صحت کی ترقی اور معیاری سہولیت کی فراہمی کی باتیں بلند و بانگ دعووں سے زیادہ کچھ نہیں۔ وہ صرف ٹراما سینٹر میں مرنے والوں کی شرح اموات کی رپورٹ منگوا لیں تو ڈاکٹر صابر میمن کے سپرمین ہونے کا بانڈا پھوٹ جائے گا۔ پھر اس پس منظر میں ڈاکٹر گل سنوبر کو ڈپٹی پروکیورمنٹ آفیسر بنانے کی تیاری تو ٹراما سینٹر کو 5 اسٹار ہوٹل کا کمرہ بنانے کے مترادف ہے، جبکہ اسی سندھ کے دارالخلافہ کراچی میں پاکستان میں طب و صحت کی شان اور فخر پروفیسر ادیب الحسن رضوی ہوٹل کو دارالصحت میں تبدیل کر رہے ہیں۔ FBR سے صرف ڈاکٹر صابر میمن اور ڈاکٹر گل سنوبر کے اثاثے، بینک بیلنس اور ادا کردہ ٹیکسز کی چھان بین کروائی جائے تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ محترمہ بے نظیر بھٹو کے نام سے موسوم اداروں کی تباہی اور بربادی کے حوالے سے ڈاکٹر صابر میمن جب بھی چاہیں عدالتی فورم پر آ جائیں، LDN کی قانونی ٹیم ان کا جواب دینے کے لیے ہمارے وقت تیار ہے۔ ناظرین کرام، جناح پوسٹ گریجویٹ میڈیکل سینٹر میں 4 دسمبر 2024 کو ہسپتال کے خلاف قانون افسر شاہد رسول کی خلاف قانون تقرری کے خلاف سندھ ہائی کورٹ کی فاضل عدالت کی جانب سے تقرری کے حکم کو معطل کیے جانے کے خلاف زور زبردستی کے ساتھ جو ہڑتال اور احتجاج کیا گیا ہے، اس کا تعلق مسیحاؤں سے نہیں بلکہ یہ ہیلتھ مافیا کا وہ سیاہ کارنامہ اور اعلیٰ عدلیہ کو بلیک میل کر کے اپنی لاقانونیت کو جاری رکھنے کا وہ اعلان ہے جسے نہ صرف غریب مریضوں نے بلکہ حقیقی طبی تنظیموں نے اور عوام نے مکمل طور پر مسترد کر دیا ہے۔ ان کے اس اقدام سے ملک میں آئین اور قانون کو شدید خطرات لاحق ہو چکے ہیں۔
وائی ڈی اے غیر رجسٹرڈ مختلف مواد پرست عناصر اور ہیلتھ کیئر سسٹم میں مختلف جتوں کا وہ بلیک میلنگ گروہ ہے جو ذاتی مفادات کے لیے سرکاری ہسپتالوں کی انتظامیہ کو اور اقتدار کی بھوکی حکومتوں کو گاہے بگاہے بلیک میل کرتے رہتے ہیں۔ اور پنجاب ہائی کورٹ چند سال قبل مذکورہ تنظیم کے بارے میں جو ریمارکس دے چکی ہے وہ بھی ہماری قومی قانونی تاریخ کا حصہ ہے۔ تاہم یہ ہڑتال جو کل شاہد رسول کی حمایت میں کی گئی تھی، یہ وہی وائی ڈی اے کے عناصر ہیں جو ماضی قریب میں شاہد رسول کے خلاف بھی ہڑتال کرتے رہے ہیں۔ اس ہڑتال کے نتیجے میں کل جناح اسپتال میں آنے والے ہزاروں غریب مریضوں کو جن مشکلات و مسائل کا سامنا رہا، درجنوں طے شدہ آپریشنز ملتوی ہوئے اور ہزاروں مریض ڈاکٹروں کے روپ میں مٹھی بھر ان کالی بھیڑوں کی وجہ سے بغیر علاج کی سہولیات حاصل کیے انہیں بد دعائیں دیتے ہوئے گھروں کو لوٹے۔ وائی ڈی اے کے نام نہاد ان بہادروں کا حال یہ ہے کہ کل خود پریس کانفرنس کرنے کے بجائے سابق وزیر اعلیٰ سندھ سید قائم علی شاہ کی بیٹی ڈاکٹر نگہت شاہ کو ہاتھ پاؤں جوڑ کر پریس کانفرنس میں لے کر آئے۔ تاہم شاہد رسول نے پبلک سرونٹ کی حیثیت سے جو پریس کانفرنس کی، وہ یہ بھی صحافیوں کو بتائیں کہ اس کی اجازت حکومت سندھ سے انہوں نے لی تھی یا نہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، کرپشن مردہ باد، عوام و افواج پاکستان پائندہ باد۔